رسول اللہ یا کنز الامانی کہ سرکار 25 سال کے اور ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال کی. توجہ چاہوں گا، ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے، حضور جوان، وہ بیوہ، کئی بچوں کی ماں. اور سرکار نے کہا فرماتے احسان فرمایا ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر. لیکن قربان جائیے، خدا کی قسم کوئی سیرت کی کتاب میں آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ سرکار نے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یہ کبھی فرمایا ہو خدیجہ تم پر میں نے احسان کیا. کبھی نہیں فرمایا، کبھی نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ کنواری بیوی کی حیثیت سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے عقد میں آئیں تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے سامنے کہا کرتے، ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تعریف جب کرتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی کہ سرکار آپ اس ضعیفہ کا تذکرہ اتنا کیوں کرتے ہیں؟ تو سرکار فرماتے اللہ اکبر، قربان جائیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے میرے لیے بہت ساتھ دیا ہے اور اس نے میری دعوت قبول کر کے اسلام کی آغوش میں سب سے پہلے اس نے قدم رکھا ہے. آپ اندازہ لگائیں، آج کسی غریب کی لڑکی سے شادی کر کے گھر میں لے کر کے آئے اور زیور پہنانا شروع کیا تو شوہر کہے گا تیری ماں کے یہاں کبھی دیکھی تھی تو نہیں؟ یہ حد ہو گئی. یہ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ تم کو اللہ نے تمہاری بیوی کی وجہ سے روزی عطا فرمائی؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ بیوی کی وجہ سے روزی نہیں ملتی تو میں اسے حضور کا ارشاد سنا دیتا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غریب صحابی آئے، عرض کرتے ہیں حضور اتنا غریب ہوں، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے. سرکار نے فرمایا شادی کر لو. تو عرض کرتے ہیں حضور خود کے کھانے کے لالے ہیں، شادی کروں گا اس کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ کہا اللہ اس کے صدقے میں برکت عطا فرمائے گا. اور اللہ نے نکاح کے اندر برکت رکھی اور اللہ نے بیوی کے عوض کے اندر روزی عطا فرمائی. بعض ظالم ایسے ہیں جن کو کوئی لڑکی دیتا نہیں ہے، اتنے غریب ہوتے ہیں کوئی لڑکی نہیں دیتا، اور پھر لڑکی مل جاتی ہے تو اللہ وارے نیارے کر دیتا ہے، مال ہو جاتے ہیں، بہت دولت مل جاتی ہے تو دولت ملنے کے بعد پھر نظر پھر جاتی ہے، کہیں اور دماغ گھوم جاتا ہے. اب اس میں عیب نظر آتے ہیں، یہ کالی ہے، پڑھی لکھی نہیں، ان پڑھ ہے، گنوار ہے، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں، یہ ساری چیز. العیاذ باللہ. کیا کہتے ہو، کہاں جا رہے ہو تم؟ یہ سارا معاملہ صرف اس لیے ہے کہ حضور کی سیرت آپ نے نہیں پڑھی. یہ ساری خرابیاں اس لیے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ کے فرامین نہیں پڑھے. یاد رکھیں، میرے جیسا امامہ شریف پہن کر داڑھی رکھ کے اچھے کرتے پائجامے میں دنیا میں گھومے اور دنیا کے بڑے اچھے مولانا ہیں، یہ دنیا کے کہنے سے اچھے مولانا نہیں ہیں. لیکن اگر حضور فرما دیں کسی کے بارے میں تو اس سے بہتر کون ہوگا؟ تو سرکار فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے بیوی بچوں میں بہتر ہوں. تو یاد رکھیں، ہم پوری دنیا کے اندر اچھے بن کر کے گھومے اچھے نہیں ہیں. اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. بہت سارے باپ کہتے ہیں میں تو گھر میں گھستا ہوں نا تو میری بیوی ایک دم وہ ہو جاتی ہے اور میرا بچہ اس پلنگ کے نیچے چھپ جاتا ہے اور اتنا ڈرتا ہے. یہ کوئی بہادری کی بات ہے؟ یہ کوئی بہادری کی بات ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ آپ گھر میں انٹر کرو تو آپ کا استقبال بیوی مسکرا کر کے کرے، بیٹا آپ سے لپک کر کے کرے، چپٹ کر کے کرے. لیکن آپ اتنے دادا بن چکے ہو، اتنے باروب بن چکے ہو کہ سب تھر تھر آپ سے کانپتے. اس کو مردانگی کہتے؟ یہ کس ٹائپ کی زندگی ہے؟ ہاں، اس سے یہ بھی میں نہیں کہوں گا کہ باپ بیٹے دوست بن جائیں کہ ساتھ میں بیٹھ کر سگریٹ پئیں، یہ بھی میں نہیں کہوں گا. باپ کا اور بیٹے کا رسپیکٹ ہونا چاہیے، لیکن بچے کے دل کے اندر بھی باپ کے لیے محبت ہو. اور باپ کے دل، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو لے کر چوم رہے تھے تو ایک صحابی نے کہا حضور کیا بچوں سے ایسے بھی پیار کیا جاتا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں جو ایسا نہیں کرتا اس کے دل سے اللہ نے رحم کو نکال دیا ہے، نکال دیا ہے اس کے دل سے رحم. اور جس کا دل رحم والا ہو، جس کے دل میں رحم ہو اور نرمی ہو، حضور فرماتے ہیں اس کو میری رحمت سے کچھ حصہ مل گیا. یہ اعلیٰ حضرت علم والعلا میں یہ حدیث نقل فرمائی، اللہ نے جس کو نرم دلی عطا فرمائی، سرکار فرماتے ہیں اس کو میری رحمت میں سے کچھ حصہ مل گیا. بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے. تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں موریشس میں تھا، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں. ایک نیا جوڑا بالکل شادی ہوئی تھی، اس کے میرا خیال ہے 2 4 6 8 دن مشکل سے ہوئے ہوں گے. یہ نیا کپل میرے پاس آیا.
اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم دونوں کی محبت ہمیشہ سلامت رہے, کبھی جھگڑا نہ ہو, ہم سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں. میں سنتا رہا ان کی باتوں کو, میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سکون کی زندگی عطا کرے, لیکن میری ایک نصیحت پر آپ عمل کریں. بولے بالکل حضرت. میں نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کی زندگی میں کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوگا, سکون ہی سکون ہوگا. تو دونوں خوش ہو گئے. حضرت فرمائیے, تو میں نے کہا شادی شدہ زندگی کیسے گزارنا چاہیے, اس کے لیے ہیرو ہیروئن کی زندگی مت دیکھنا کہ وہ کیسے گزارتے ہیں, یا سیریل کے آرٹسٹ اپنی میرڈ لائف کیسے گزارتے ہیں یہ مت دیکھنا. تم یہ دیکھو کہ حضور نے اور امہات المؤمنین نے کیسی زندگی گزاری تھی, اور یہ دیکھو کہ مولا علی اور خاتون جنت نے کیسی زندگی گزاری تھی. ان کی زندگی پڑھ لو, تمہاری زندگی میں کبھی خزاں نہیں, بہار ہی بہار تمہاری زندگی میں رہے گی. پریشانی یہ ہے کہ آج کی عورتوں کو 50,000 کا شرارہ سمجھ میں آتا ہے, پیمند والے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے, اور ہر قاضی نکاح کے بعد یہ دعا کرتے ہیں اللہم الف بینہما کما الفت بین آدم علیہ السلام و حوا رضی اللہ تعالی عنہ. جہاں نکاح ختم ہوا فوراً یہ دعا, اے اللہ ان دونوں میں ایسی ہی محبت عطا فرما جیسے آدم علیہ السلام اور حوا میں تھی, جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ صدیقہ میں تھی, ایسی محبت عطا فرما جیسے مولا علی اور خاتون جنت میں تھی. لیکن بیچارہ سننے والا آمین تو کہتا ہے, سمجھتا تو کچھ بھی نہیں ہے, باہر نکل کے پھر وہی سب تنا دن سب چلتا رہتا ہے, اور ڈانس یہ وہ سب, تو کہاں سے زندگی سکون کی ملے گی.